پیدا کیا. ایک پانی کا قطرہ ہے، اگر وہ انسان کے جسم کے ساتھ لگ جائے تو جب تک انسان غسل نہ کرے ناپاک رہے گا. اگر انسان کے جسم کے ساتھ وہ لگ جائے تو اس کے جسم کے اوپر جتنے کپڑے ہوں گے وہ بھی اس کے اوپر اتارنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. ایسے ایک نطفے سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. میرے محترم بزرگ و دوستو، ہم تصور کریں، اندازہ کریں کہ اللہ پاک نے کتنی ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے ہمیں نوازا. اور جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کے شکم میں تھے، تو وہاں ہمیں کون کھلا رہا تھا؟ وہاں ہمیں ہوا کون پہنچا رہا تھا؟ وہاں ہمیں کس نے پالا؟ وہاں ہمیں کس نے بنایا؟ کس نے بڑا کیا؟ وہاں ہمیں ہماری ہڈیاں کس نے جوڑی؟ وہاں ہمارے اندر دل کس نے پیدا کیا؟ وہاں اللہ کیسے آنکھیں کیسے لگائی گئی؟ وہاں ناک کیسے بنایا گیا؟ انسان تصور کرے کہ وہاں ہمارے ہاتھ کیسے بنائے گئے. اندھیری کوٹھلی ہے، کوئی نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے. وہاں کھانا کون پہنچانے والا ہے؟ اور وہاں پر ہوا کون پہنچانے والا ہے؟ غذا کون پہنچانے والا ہے؟ اس ہستی کا نام اللہ ہے. اس ہستی کا نام اللہ ہے جس نے چار اندھیروں میں ہمیں بند کر کے رکھا. 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کھلاتا رہا، پلاتا رہا، زندہ رکھا، ہوا پہنچائی. ہم جب پیدا کیا اس نے تو ہمارے پورے اعضاء سلامت رہے، پورے اعضاء ہمارے سلامت ہیں. ہم اس چیز کا تصور کریں میرے بھائیوں، اس چیز کا تصور کریں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس اندھیری کوٹھلی میں ہمیں بنایا. آج انسان ایک لوہے کا انسان بنا دیتا ہے، اور اس کو بنانے میں بھی اسے کتنے ہزاروں سال لگ جاتے ہیں. اور میرا آپ کا اللہ 40 دنوں میں ایک گوشت کا لوتھڑا پیدا کرتا ہے، پھر اس میں دل ڈالتا ہے، پھر اس میں اعضاء جوڑنا شروع کر دیتا ہے. پھر جب وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے پھر اسے دنیا میں بھیج دیتا ہے. میرے محترم بزرگ و دوستو، اس ہستی کو ہم نے بلا دیا ہے، اس اللہ کو ہم نے بلا دیا ہے. میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگ و دوستو، میرے نوجوانوں، اس رب العزت نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اگر گننا چاہیں ہماری پوری عمر لگ جائے لیکن ہم وہ شمار نہ کر سکیں. پھر کس چیز نے ہمیں گمراہی میں ڈال کے رکھ دیا ہے؟ پھر کس چیز نے ہمیں اس اللہ سے دوسری مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ ہماری زندگیوں سے کیوں اللہ سے ہونے کا یقین نکل گیا ہے، اور دنیا سے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ ہماری زندگی میں کیوں آ گئے ہیں؟ ہم اس اللہ سے کیوں دور جا رہے ہیں؟ اس حبیب سے کیوں دور جا رہے ہیں جس نے یہ دین ہم تک پہنچایا، یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت ہم تک پہنچائی کہ ہم آج اس کا صدقہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. اگر اللہ چاہے تو ہمیں ابھی مرتد کر دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر اللہ چاہے تو غیر ایمان والوں کو ایمان میں داخل کر دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز وہی کرنے والا ہے، وہی ہر چیز دیکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. اس کے حکم کے سوا پتا بھی حرکت نہیں کرتا. تو پھر یہ ایک انسان ہے، یہ انسان ہے جو اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے اس بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ کے اپنی زندگی گزارتا جا رہا ہے. کیا کل ہمیں اس کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے؟ آپ تصور کریں کہ کل ہم مر جائیں گے، جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا
جب ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، اس اندھیری کوٹھلی میں، اس اندھیرے گھر میں، جو قبر صبح و شام یہ کی آواز دیتی ہے، یہ آواز دیتی ہے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، میرے اندر تجھے اکیلا ہی آنا ہے، اور کچھ ایسی چیز ساتھ لے کے آنا جو کل یہاں تجھے راحت پہنچائے، وہ ہے ہمارے اعمال۔ آپ تصور کریں کل ہمیں قبر میں رکھا جائے گا، تمام دنیا قبر میں رکھ کے اوپر من مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے، پھر ہمیں وہاں دیکھنے والا کون ہے؟ کون ہے جو ہمارا وہاں حال پوچھے گا؟ لوگ وہاں بھی مٹی ڈال کے کہتے ہیں یہ ثواب ہے، ثواب کے لیے ہاتھ جاڑ کے آ جاتے ہیں، ہاتھ دھو کے آ جاتے ہیں۔ مردہ ایک ہی قبر میں رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہاں مجھے اور آپ کو اکیلے جانا ہے۔ یہ دنیا کے زمزم میں نہیں رہنے والے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہاں ہمیں اکیلے ہی جا کے لیٹنا ہے۔ یہ جب تمام کہتے ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ ابھی تک مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد وہاں سے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے، قبر بند ہوتے ہی فرشتے پہنچ جاتے ہیں، تم باذن اللہ کھڑا ہو جا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کیا ہمیں وہ قبر یاد نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس اندھیری کوٹھری کو بلا دیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، قبرستان میں جا کے کھڑے ہوئے، نظر دوڑائی، قبرستان میں دیکھا ہزاروں قبریں ہیں، کوئی پھٹ گئی ہیں، کوئی مٹ گئی ہیں، کسی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کوئی نئی پڑ گئی ہے۔ کہا اے قبر والو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو کیا حال ہے تمہارا؟ کیسی کٹ رہی ہے تمہاری زندگی؟ ہائے، جواب سنیں، قبر سے کیا آواز آ رہی ہے؟ علی تم حال کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم حال کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہاں تو کفن بھی پھٹ گیا ہے، یہاں کفن پھٹ گیا ہے، انگلیاں گر گئی ہیں، ناخن گر گئے ہیں، ناک ختم ہو گیا ہے، ہڈیاں الگ الگ ہو گئی ہیں۔ علی تم حال کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم کیا جانو کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اپنی یہ دنیا، اس دنیا کے چکر میں آ کے اپنی آخرت برباد مت کرو، اپنی آخرت برباد مت کرو۔ کل اس اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اسے جواب دینا ہے۔ کل جب وہ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، سوال پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ تصور کریں کہ کل جب ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، تمام دنیا کا حساب ہو رہا ہوگا، تمام دنیا ننگے بدن کھڑی ہے، تمام دنیا مرد عورت سب ننگے بدن کھڑے ہیں، اور وہاں ہم بھی ہوں گے۔ وہاں باز کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا کہ یہ میرا باپ ہے، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آدم علیہ السلام نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے قدموں پر، یا رسول اللہ قربان جاؤں اس مٹی پر جس پہ آپ کے قدم لگے ہیں، یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کی ان زلفوں پر، یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کے ان دانتوں پر جو جنگ بدر میں گرے اور خون بہا۔ اور وہ نبی کہہ رہا ہے، میرے بھائیوں، وہ نبی کہہ رہا ہے، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ کیا کون سی امت ہے یہ جو زندگی اپنی پوری شرابوں میں گزار کے آ گئی؟ یہ کون سی امت ہے جو پوری عمر زناکاری میں گزار کے آ گئی؟ یہ کون سی امت ہے؟ وہ امت جس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز بھی ہے، کہ اللہ کے احکام ہیں، جن نماز میں اللہ نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بتایا گیا ہے۔ نماز چھوڑ دو گے، نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاؤ گے۔
کیا وہ نبی ہم سے نہیں پوچھے گا؟ کیا وہ کل ہمیں سوال نہیں کرے گا کیا میں تمہارے لیے کیا چھوڑ کے آیا تھا؟ میں نے اپنے حسین کی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنے حسن کی پرواہ نہیں کی، میں نے اپنی فاطمہ کے لیے دعا نہ کی، اور تمہارے لیے میں دعائیں کرتا رہا، تمہارے لیے میں بھوکا بیٹھا رہا، راتوں کو جاگ جاگ کے تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا اور کہتا رہا اے اللہ میری امت ہے، اے اللہ اس کو بخش دینا۔ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم تھا؟ میرے بھائیوں کیا جواب دیں گے اس حسین چہرے والے کے سامنے ہم؟ کیا ہمیں اس کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے؟ کیا وہ نہیں پوچھے گا ہم سے؟ کیا وہ ہم سے یہ سوال نہ کرے گا کیا میں تمہیں چھوڑ کے آیا تھا، اپنی امت بنا کے آیا تھا، اور واضح طور پر تمہیں اللہ نے ایک ہی احکام دیا تھا، اور فرض نماز کا تم نے اسے بھی چھوڑ دیا، جس میں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی گئی ہے۔ کیا اس نبی کے سامنے جواب دو گے؟ آج اپنی زندگی کو عیش میں گزارنے والوں، دولت میں مزے میں آ کر، دولت کے مزے میں آ کر کیا اس رب کے ساتھ اس رب کو بھول بیٹھے ہو؟ کیا تمہیں کل یہ دولت کام نہیں آئے گی؟ یہ دن دولت، یہ بنگلے کام نہیں آنے والے، یہ دنیا چھوڑنی ہے، یہ دنیا چلی جائے گی۔ الدنیا ملعون، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ملعون ہے، الدنیا ملعون، یہ دنیا ملعون ہے، اسے چھوڑنا ہے، یہ فنا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اس دنیا کی قیمت میرے پاس لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافروں کے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس حبیب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کل ہمیں وہ سوال کرے گا، ہمیں پوچھے گا ہم سے کہ اس امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے، اور تمہیں اس امت میں پیدا کر دیا، اور تم نے اس امت کا بیڑا ہی غرق کر کے آگے جوانی کے نشے میں تو بھول ہی بیٹھا کہ تیرا رب بھی ہے، تجھے جو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تجھے جو رات کو تو سو جاتا ہے، تیری حفاظت کون کرتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنا ایک قدم اٹھانے پہ بھی محتاج ہے اس رب کے، اور اس رب کو بھول کے بیٹھ گیا ہے۔ رات کو تجھے پتہ نہیں ہوتا تو کیسے سو رہا ہوتا ہے، رات کو تجھے پتہ نہیں ہوتا تیرے اعضاء کہاں جا رہے ہیں، تیری حفاظت کون کرتا ہے، تجھے نہیں پتا وہ رب بھی ہے جو تیری حفاظت کرتا ہے رات بھر دن بھر۔ تجھے اس نے پیدا کیا، تجھے وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ آج تو اپنی یہ جوانی شرابوں میں گزارا کر رہا ہے۔ تیری یہ جوانی تجھے اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تو شراب کی بوتلیں لے کے مزے اڑاتا پھرے۔ تیری جوانی تجھے اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تو ڈرگز کے انجیکشن لگا کر اپنی یہ جوانی تباہ و برباد کر دے۔ تجھے یہ جوانی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ تو چرس پیتا اس دنیا سے چلا جائے، مکروہ ہو جائے، مرتد ہو جائے، اور جب اللہ کی طرف بلایا جائے تو تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا زندگی ہے ہماری؟ دنیا کے ہر عیش و آرام ہمیں مل رہے ہیں، دنیا کے ہر چیز ہمیں مل رہی ہے، بڑے بڑے اسکالر بن رہے ہیں، بڑے بڑی عہدے ڈگریاں لے رہے ہو۔ کیا تمہیں کبھی یہ بھی غور کیا ہے کہ کل اللہ رب العزت مجھے پوچھے گا، وہ اپنے سامنے بھی کھڑا کرے گا، کیا میں نے اس کے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کل مجھے وہ سامنے کھڑا کر دے گا، پوچھے گا بتا تجھے یہ جوانی دی تھی کہاں لگا کے آیا، تجھے مال دیا تھا کہاں لگا کے آ گیا، تجھے یہ وقت دیا تھا کبھی میرے راستے میں بھی گزارا کہ نہیں گزارا؟ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ تصور کریں کہ جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، ہمارے سامنے ایک تصویر لا کے رکھ دی جائے گی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس لایا جائے گا۔ کیا پہچانو گے؟ کیا پہچانو گے اسے؟
جس کی سنتوں کو تمہیں ترک کرنے میں مزہ آتا ہے، کیا کل تم اس کا چہرہ پہچانو گے؟ اس طرح لے کر داڑیاں منڈانے میں اتنا مزہ آتا ہے، اور کیا ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام رسول ہیں، کل ہمیں اس کا عکس دکھایا جائے گا، کیا کل اسے پہچان پاؤ گے؟ کیا وہ نبی داڑھی کے بغیر تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا کل ہمیں وہ پہچانے گا؟ جب ہماری شکل صورت ہی نہیں اس سے ملتی، ہماری صورت ہی نہیں اس کی صورت سے مل رہی ہے، تو ہم کیا کل قبر میں پہچانیں گے کہ یہ میرا نبی ہے؟ کس چیز نے ہمیں گمراہی میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز نے ہمیں اللہ سے دور کر کے رکھ دیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ اے میرے بندے کہاں جا رہا ہے؟ کس چیز نے تجھے گمراہی میں ڈال دیا؟ کیوں اپنے اس رب کو بھول کے دوسروں کی طرف جا رہا ہے؟ کیوں اپنے رب کو بھول کر دوسروں کی طرف جا رہا ہے؟ جو ایک مکھی بیٹھ جائے وہ بھی نہ اٹھا سکے۔ میں ہی تو تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں جو تجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک تجھے سلامت رکھا، تجھے خوبصورت جوانی دی، تجھے خوبصورت چہرہ دیا، تجھے مال و دولت سے نوازا، اور آج تو اسی رب کو بھول کے بیٹھ گیا، اور تو اسی رب سے منہ موڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ جوانیاں بار بار نہیں ملنے والی، یہ جوانیاں بار بار نہیں ملنے والی۔ ایک دن یہ جوانی ختم ہو جائے گی، ڈل جائے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ پھر اس وقت جب چل نہ پائیں گے، جب آسا پکڑ کر مشکل سے اٹھیں گے، تب اللہ یاد آئے گا، کیا فائدہ اس عبادت کا۔ اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ انا حبیب اللہ۔ نوجوانوں، میرے بھائیوں، دھیان سے میری بات سننا، دھیان سے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں۔ التائب شائب حبیب اللہ، جو جوان اپنی جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور اللہ جس کو محبوب بنا لے، اللہ جس کو محبوب بنا لے، پھر دنیا چاہے کچھ بھی کر لے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمارا کہنا سننا یہ تو عام سی بات ہے، لیکن اس چیز پہ عمل کرنا میرا اور آپ کا ذمہ ہے۔ میں کہتا ہوں، آپ سنتے ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنا میرا اور آپ کا ذمہ ہے۔ اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو بدلو، اس اللہ کے راستے پہ آؤ، اس نبی کے راستے پہ آؤ جو وہ بتا کر گئے ہیں۔ کل کیا منہ دکھاؤ گے اس کو جا کر؟ کل کیا منہ دکھاؤ گے جب وہ پوچھے گا کیا میں یہی بتا کر آیا تھا تمہیں کہ شراب کی بوتلیں لے کے چلو؟ کیا میں یہی بتا کر آیا تھا کہ عمر ساری زناؤں میں گزار کے آ جاؤ؟ کیا میں تمہیں یہی بتا کر آیا تھا کہ تمہاری مسجدیں ویران ہیں، تمہاری مسجدیں ویران ہو اور تم اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہو؟ یہ مال دولت چھوڑ دینی ہے، یہ چلی جائے گی ایک نہ ایک دن۔ جب موت آئے گی تب کچھ نہیں رہتا۔ جب موت پکڑتی ہے، اپنے شکنجے میں جکڑتی ہے، تب انسان بہت کوشش کرتا ہے، پھر کچھ نہیں بنتا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اسی گمان میں رہیں کہ ہماری یہ توبہ کا دور بھی ختم ہو جائے، یہ دروازہ بند ہو جائے اور ہم اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں۔ ہم تو حائل و کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں۔ ہم تو حائل و کرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں۔ راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔